پولیس نے جھوٹا حلف نامہ داخل کیا ہے، انہوں نے اسے فرار کرا دیا ہے۔ فرض کرو یہ صدیقی بھی ایسا ہی ثابت ہوا تو؟ میں نے کہا اوکے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ صدیقی بہت فرض شناس ہے اور اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہے گا۔ کوئی افسر لاکھ دھمکیاں دے، وہ اپنے ضمیر کی آواز دنیا کو سنوائے گا، نوکری گنوائے گا اور نقصان اٹھائے گا، پچھتائے گا، مگر اس سے کیا فرق پڑے گا پولیس کو یا دلاور کو؟ پولیس کا محکمہ ایسے ہی رہے گا۔ دلاور باہر جا چکا ہوگا، آپ جتنا چاہیں واویلا کریں۔ محسن بولا، آخر منظر اور اپنی رابعہ چشمدید گواہ ہیں، ہم پارٹی ہیں، ایک فریق ہیں۔ رابعہ نے کہا، ہماری کیسی گواہی؟ اپنے فرنچ وکیل صاحب ہیں۔ مجھے مت مروا یار، عدالت میں گیا تو بانڈا پھوٹ جائے گا۔ میں ان سرکاری اور قانونی معاملات سے دور ہی محفوظ ہوں۔ کہیں میری شناخت مانگ لی گئی تو جو پکڑا جائے گا وہ سکندر بخت ہوگا۔ رہ گئے تم اور مولوی خادم حسین، تمہیں پولیس بند کر دے گی تو تمہاری زبان بھی بند ہو جائے گی، تم پر درجنوں مقدمات قائم ہو جائیں گے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ ابھی تک آزاد پھر رہے ہو۔ دوپہر ہو گئی تھی، ابھی تک وقار یوسف لوٹ کر نہیں آیا تھا اور رابعہ کو خانہ دار خاتون کی حیثیت سے دوپہر کے کھانے کی فکر لاحق ہو رہی تھی۔ یہ کچھ معلوم نہیں تھا کہ انتظار کا وقفہ کتنا طویل ہوگا۔ موسی نے کہا، وقار نے حد کر دی، 2 گھنٹے اور 20 منٹ ہو گئے، جانے اور آنے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کے ہی وقار فوراً واپس نہیں آ سکتا، 3 عورتوں کے ساتھ وہ ایک مرد ہے، سب ذمہ داری اس کی ہے۔ میں نے کہا، اسے فون کر کے بتا دینا چاہیے۔ رابعہ ہنسنے لگی، وہاں فون کب کا کٹ چکا ہوگا، سارے بل اندر پڑے رہے ہوں گے۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ بجلی والوں نے بھی بجلی کاٹنے میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ تو نہیں کیا۔ ہاں، فراہمی کے معاملے میں وہ اتنے مستعد نہیں ہوتے، ٹیلی فون سب سے پہلے کٹ جاتا ہے۔ رابعہ نے کہا، اور اگر وہ کہیں سے فون کرے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو فون یک طرفہ ہو رہا ہے۔ وقار یوسف پریشان ہوتا رہے گا کہ گھنٹی مسلسل بج رہی ہے مگر ریسیور کوئی نہیں اٹھاتا۔ موسی نے کہا، تمہیں یاد ہے پہلے کیا نمبر تھا تمہاری حویلی کا؟ اسے حویلی کیوں کہتا ہے یار؟ میں نے کہا، پھر کیا غریب خانہ کہوں اتنے عالی شان محل کو؟ یہ حویلیاں اور محل اب کہاں رہے ہیں، جو ہیں وہ آسیب زدہ لگتے ہیں اور آثار قدیمہ۔ محل اور مقبروں کی ایک سی فضا لگتی ہے، لوگوں نے عبرت پکڑنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا گھر تو بس ایک گھر ہے اور گھر چھوٹا ہو یا بڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موسی نے کہا، میں نے نمبر پوچھا تھا، ٹیلی فون نمبر، آپ تو قنوتی اور فلسفی ہو گئے۔ میں نے کہا، نمبر رابعہ ملا سکتی ہے۔ رابعہ نے کوشش کی مگر حسب توقع وہاں بھی گھنٹی بجتی رہی، لائن کٹ چکی ہے۔ اس نے مایوسی سے کہا، آخر ہم کب تک انتظار کریں گے؟ میں تو سونے جا رہا ہوں، کل رات بھی ایسے ہی گزری۔ موسی نے کہا اور اٹھ کے اندر چلا گیا۔ رابعہ نے کہا، اب ہم کیا کریں؟ ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں مل کے۔ میں نے کہا، مثلاً تم آلو چھیلو اور پیاز کاٹو، میں آٹا گوندھ کے روٹی ڈالوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں سخت رومانٹک ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، تم بیچ میں آلو ٹماٹر لے آئیں، ہم بھی تو محبت کر سکتے ہیں، وہ تو ہو جاتی ہے کی نہیں چاہتی اور پہلے سے ہے۔ اچھا، میں نے اس کا ایک ہاتھ تھام کے کہا، ہم ایک جذباتی فلمی سین کی ریہرسل کر سکتے ہیں، مثلاً فلم زہر عشق اس کا سین جس میں ہیروئن زہر دیتی ہے ہیرو کو اور ویلن کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ رابعہ ہنسی، اف تم کس قدر جاہل اور بدذوق ہو، فلم کے معاملے میں ایسی فلم بن سکتی ہے بھلا؟ میں نے کہا، اچھا فرض کرو یہ سورج نہیں 14ویں کا چاند ہے مس رابعہ اور ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہے، میں اور تم ہمالیہ کی سب سے بلند چوٹی پر تنہا ہیں، دوپہر کا وقت ہے، ہر طرف دھول اڑ رہی ہے اور ہم پسینے میں شرابور ہیں، دھوپ اتنی تیز ہے۔ رابعہ کھلکھلا کے ہنسی، کیا زبردست ڈائریکشن ہے، چاند، سورج، برفانی چوٹی اور دھول، چاند، پھوار اور دھوپ سب کو ایک ساتھ کر دیا ہے۔ ایسی فلمیں کامیاب ہو رہی ہیں تو میں کیا کروں؟ آرٹ فلم بناؤں اور حقیقت پسندی کے چکر میں دیوالیہ ہو جاؤں؟ میں نے ہونگتے ہوئے کہا، تمہیں بھی نیند آ رہی ہے؟ ہاں۔ کیا تم میری خاطر ظالم سماج سے ٹکرا سکتی ہو؟ ہاں، ظالم سماج کو سامنے لا کے کھڑا کرو، میں تمہاری کھٹارا کار کے ساتھ اسے ٹکرا سکتی ہوں۔ اس کار کی توہین مت کرو، وہ کار ڈولی ہے جس میں بیٹھ کے تم پیا گھر سدھارو گی، پس منظر میں گانا چل رہا ہوگا، چھوڑ بابول کا گھر، اور آدھے راستے میں پہلے ٹائر پنکچر ہوگا، پھر تم ویل بدلو گی جس کا ٹائر پھٹا ہوا ہے، گاڑی اچھلتی ہوئی چلے گی تو سنتری روکے گا کیونکہ اس کی ایک آنکھ بے نور ہوگی، تمہارا چالان ہو جائے گا اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ ہونے سے انکار کر دے گی، تم دھکا لگاؤ گے، سیرے کے ساتھ کیسا زبردست رومانٹک سین ہوگا۔ میں نے خفگی سے کہا، تم بہت سنگ دل حسینہ ہو، ایسی دل توڑنے والی باتیں آج تک کسی ہیروئن نے نہیں کی ہوں گی۔ میں جا رہا ہوں سونے، کھانا نہیں کھاؤ گے؟
نہیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں نے کہا۔ اچھا پھر میں جاتی ہوں خادم حسین کے ساتھ، تم دروازے بند کر کے سوتے رہو شام تک۔ رابعہ بولی۔ مولوی سے ہوشیار رہنا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، تمہیں ہی بگا کر لے جائے گا۔ میں نے کہا وظیفہ بھی ہے اس کے پاس کوئی، ہر وقت اس کے پیچھے مت پڑے رہا کرو۔ اس نے بھی حد کر دی، فوراً ہی مارگریٹ پر لٹو ہو گیا۔ اور جواز دیکھو ذرا۔ میں نے کہا ویسے تم کہاں جاؤ گی؟ وہیں جہاں سب گئے ہیں۔ میں نے کہا خدا حافظ۔ جاتے ہوئے باہر سے تالا ڈال جانا گیٹ میں، بلکہ لکھ جانا کہ کوئی اندر نہیں ہے، حملہ آور قاتل اور اغوا کرنے والے زحمت نہ کرے، اور ذرا خیال رکھنا اپنی گدا گاڑی لے جانا، دیکھنے میں وہ بھی گاڑی ہی لگتی ہے، میری لال پری کو ہاتھ مت لگانا۔ رابعہ ہنسی۔ میں نمبر دیکھ کے لے جاؤں گی، مجھے معلوم ہے میری رولز رائس کا نمبر کیا ہے۔ نمبر پلیٹ خود ہم نے بدل رکھی تھی۔ رابعہ میری گاڑی لے گئی، اس کے جاتے ہی میں بستر پر گر کے سو گیا۔ ساتھ والے بیڈ پر محسن پہلے ہی بے سود پڑا ہوا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی، باہر لائٹ جل رہی تھی اور کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دوسرے بیڈ کی طرف دیکھا، محسن مجھ سے پہلے اٹھ گیا تھا۔ کیا بات ہے، سورہ اسرافیل سے پہلے اٹھ گئے؟ محسن نے مجھے دیکھ کے کہا۔ وقار اور نکی واپس آ گئے تھے۔ نکی کچن میں تھی، اس نے وہیں سے چلا کے کہا وقار، سکندر بھائی کو بھی جگا دو، میں بار بار چائے نہیں بناؤں گی۔ میں نے ڈانٹ کے کہا مت بناؤ، ہم نہیں اٹھیں گے، بھرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فریج میں دیکھنے کی تکلیف کرتے آپ تو بہت کچھ مل جاتا۔ نکی نے کہا 10 بھوکے کھا لیتے، لیکن اس سے میرے مرحوم سسر کی روح کو زیادہ تکلیف ہوتی۔ خیر سے وہ اتنے کنجوس تھے کہ مہمان آ جاتے تو خود بھی سارا دن اور ساری رات بھوکے بیٹھے رہتے تھے۔ وقار نے کہا تم نے دیکھا نہیں انہیں، فاقہ زدہ لگتے تھے مگر خود کو سمارٹ کہتے تھے، دن میں ایک بار کھاتے تھے مجبوراً۔ وقار بس کرو، جھوٹ کی حد ہوتی ہے، نکی نے کہا۔ میں نے کہا باتوں سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا نکی، میں فریج میں گھس گیا تو سب کچھ کھا جاؤں گا، فریج سمیت۔ تم تو گھوڑے بیچ کے ایسے سوئے کہ ہمارے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا، نکی نے کہا۔ ہم وہاں سے بھی فون کرتے رہے، فون کاٹا نہیں گیا تھا، یہاں کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس وقت بھی سو رہے تھے کیا؟ نہیں، میں نے کہا تمہارے یہ فون تمہارے شور سے زیادہ ناقابل اعتبار ہو گیا ہے، اور جیسے تمہارے شور کی تمہارے سامنے آواز نہیں نکلتی، ایسے ہی اس کی گھنٹی نہیں بجتی، دونوں کو باہر پھینک دو۔ ہاں نکی، فون کے ساتھ مجھے بھی باہر پھینک دو، سڑک پر، میں ان کے قدموں میں جا گروں گا۔ وقار نے دانت نکالے جان دینے کے لیے۔ کس کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہے آخر؟ میں نے افسوسناک لہجے میں کہا ارے سکندر بھائی، ہمارے ساتھ والے گھر میں 2 ولایتی چیزیں آئی ہیں تو میڈ ان پاکستان، مگر ساری عمر لندن میں رہی ہیں تو اب رات کو یہاں ایسے ٹہلنے نکلتی ہیں جیسے یہ بھی لندن کی سڑک ہے۔ سب مرد کسی نہ کسی وانے پورچ یا لاؤنج میں بیٹھ کے مطالعہ کرنے لگتے ہیں، اور کچھ تو باقاعدہ چہل قدمی کے عادی ہو گئے ہیں۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا۔ لندن سے آئی ہیں تو پھر ہمیں ضرور جانتی ہوں گی، یا ہم انہیں ضرور جانتے ہوں گے۔ نکی مسکرائی۔ میں نے کہا ہماری ایسی دھوم تھی لندن میں، بلکہ پورے انگلستان میں، کہ جب ہم واپس وطن لوٹے، یعنی برطانیہ سے نکالے گئے، باقاعدہ ڈیپورٹ کیا گیا تھا پولیس نے پوری سرکاری اعزاز کے ساتھ۔ محسن بولا لندن کی نصف لڑکیاں میرے لیے دارو کتار رو رہی تھی اور باقی نصف محسن کے لیے۔ میں نے کہا کیا خیال ہے اگر ہم ایک نظر دیکھ لیں؟ ایک نظر کیوں، رابعہ تو ہے نہیں، جی بھر کے دیکھو، گل بھی نہیں ہے۔ وقار مسکینی سے بولا آپ اجازت دیں جی تو میں بھی، خبردار جو گھر سے قدم بھی نکالا ٹانگیں توڑ دوں گی، نکی نے کہا۔ صرف نکی کو تنگ کرنے کے لیے ہم چائے پینے کے بعد باہر نکل گئے۔ 8 بجے کے بعد بھی یہ سڑک، جسے سٹریٹ کہنا مناسب تھا، خالی پڑی ہوئی تھی، سوائے یہاں رہنے والوں کے یہاں سے گزرتا بھی کوئی نہیں تھا۔ 2 لڑکیاں بڑے بے باک انداز میں سڑک پر ٹہل رہی تھی۔ یہ ٹہلنا بھی نہیں تھا، ایک طرح کی واک تھی۔ وہ صرف نیکر اور مردانہ قسم کے بغیر آستینوں اور کھلے گلے والے بنیان پہنے تیز تیز قدموں سے آ جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے کچھ جوگنگ کی اور اسی دوران کم سے کم 6 بار ہمارے پاس سے گزری، مگر انہوں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے ہمیں نہیں دیکھا۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا، یہ عام باتیں تھیں۔ وہ یہاں کے موسم سے، یہاں کی معاشرتی اور اخلاقی پابندیوں سے، لوگوں کے رویے سے، خاص طور پر خاندان والوں کی سازشوں سے نالاں تھی، جس پر بزرگ حاوی تھے اور خود کو ان تمام معاملات کا نگراں اور ٹھیکیدار سمجھتے تھے جو لندن کی پروردہ ان لڑکیوں کے نزدیک 100% ان کے ذاتی مسائل تھے۔ ان کے بالغ اور خود مختار ہونے کے حق کو یہاں تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اور ہر دلیل کی تان اس بات پر ٹوٹتی تھی کہ ہم بڑے ہیں اور تمہارا برا بھلا بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے اندازہ کیا کہ وہ لندن کے کسی علاقے کی رہنے والی تھی، اور ان کی گفتگو میں کسی علاقے کا مقامی اثر تھا۔ درمیان میں ایک نے فرینچ کا محاورہ بھی استعمال کیا
اور میں نے اسٹریٹ لائٹ کے نیچے اس کو غور سے دیکھا تو میرا یہ شک بھی یقین میں بدل گیا کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ بس مجھے یاد نہیں آتا کہ لندن میں اس سے میری ملاقات کس تقریب میں کہاں ہوئی تھی، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے محسن کو اندر بھیج دیا اور جب وہ جوگنگ کے بعد آنپتی ہوئی میرے قریب سے گزری تو میں نے اسے مخاطب کیا، جو میرے خیال میں فرانس جانتی تھی۔ وہ فرانس سن کے ایک دم پلٹی اور اس کی صورت پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ وہ فرانس میں بولی۔ ظاہر ہے تمہارے سوا کسی نے میری بات نہ سنی نہ سمجھی۔ میں نے کہا، یہ تمہاری دوست؟ یہ میری بڑی بہن ہے روشی، اور میں میری۔ اس نے بے تکلفی سے ہاتھ بڑھا کے مصافحہ کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایک روشن آ رہا تھی اور دوسری مہرون نساء۔ میں نے کہا، میں کبیر ہوں، مجھے یقین ہے کہ میری تم سے لندن میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ مسرت سے دمکنے لگا۔ ریلی؟ تم لندن میں ہو؟ میں نے دوسری بہن سے ہاتھ ملایا مگر توجہ میری پر ہی مرکوز رکھی۔ میں 100% لندن میں ہوں، لیکن میری انتہائی بے وقوفی اور بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے اتنا حسین چہرہ یاد رہا مگر نام یاد نہیں رہا۔ وہ مزید خوش ہوئی۔ ہم بھی لندن ہی سے آئے ہیں 2 مہینے کے لیے یہاں سزا بھگتنے اپنے والدین کے ساتھ۔ وہ وطن اور پاکستان کی محبت، خاندان اور رشتوں کے بارے میں انتہائی جذباتی رویہ رکھتے ہیں۔ اب روشی نے کہا، انتہا یہ ہے بے وقوفی کی کہ ہم سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ ہم بھی انہی جیسے جذبات کا اظہار کریں۔ بھلا یہ ممکن ہے؟ ہمارا کیا تعلق ان سب خرافات سے؟ ہم نے صرف یہاں پیدا ہونے کی غلطی کی تھی، مگر کیا وہ ہماری غلطی سمجھی جا سکتی ہے؟ ہمارا کیا اختیار تھا یہاں یا لندن میں پیدا ہونے پر؟ چوائس ہمارا ہوتا تو ہم لندن کو ترجیح دیتے اس فضول سے نام والے گاؤں پر۔ کیا نام ہے اس کا روشی؟ ٹسکا۔ ادھر ہے سیال کوٹ میں کہیں۔ وہاں ہمارے کچھ شعبہ و اجداد ابھی تک زمانے قبل از تاریخ کی دنیا میں رہتے تھے۔ میں نے کہا، میں بھی کئی سال سے لندن میں ہوں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ اب ایک طرح سے خود اپنے کاروبار کا مالک ہوں۔ میری فرم ہے ساؤتھ ایسٹ ایشین میڈیا فاؤنڈیشن، تم نے نام تو سنا ہوگا۔ یہ ایک فرضی کمپنی کا نام نہ ہوتا تب بھی اس کی سمجھ میں نہ آتا، مگر اس نے عمدن اداکاری کی۔ آف کورس کہیں دیکھا تھا میں نے یہ سائن۔ بھلا کہاں روشی؟ اور اب مجھے بھی یاد آ رہا ہے کچھ کہ ہم مل چکے ہیں۔ اس کے بعد مراحل نسبتاً آسان ہو گئے۔ میں نے کہا، میرا تو کوئی بڑا بوڑھا نہیں جو میرے معاملات میں ٹانگ اڑائے۔ میں ایک کاروباری دورے پر آیا ہوں اور بہت جلد واپس چلا جاؤں گا۔ قیام دوست کے ساتھ ہے، ابھی تک شادی کے چکر میں نہیں پڑا کیونکہ اب تک میری جیسی کوئی لڑکی میری زندگی میں نہیں آئی۔ اردو کے اس زبانی جملے نے میری کو نہال کر دیا۔ وہ سمجھی کہ فیصلہ ہو گیا اور اب روشی کے لیے کوئی چانس نہیں۔ روشی ویسے بھی فرنچ نہیں سمجھتی تھی۔ میری نے اس کو لینگویج کے طور پر پڑھا تھا اور وہ بولتی بھی کتابی فرنچ تھی۔ میں نے اسے چائے کی دعوت دینے کا سوچا اور پھر ڈنر کی دعوت دے ڈالی، جو اس نے تھوڑے سے سوچ بچار کے بعد قبول کر لی۔ اس نے کہا کہ مسئلہ روشی کا ہوگا، ہم ایک ساتھ کہیں بھی جا سکتے ہیں، یہاں ہماری ایک دقیانوسی خیالات والی چچی ہے، اسے چکر دینا کوئی مشکل نہیں، اور اس کی بک بک سنتا کون ہے؟ میں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک دوست ہوگا جو فرانچ نہیں جانتا مگر لندن میں میرے ساتھ ہی ہے، وہ روشی کو کمپنی فراہم کرے گا۔ انہوں نے آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے آنے کا وعدہ کیا۔ میں نے فوراً اپنی کارگزاری کی رپورٹ محسن کو دی۔ دیکھ یار، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس لڑکی سے لندن میں کہاں ملاقات ہوئی تھی اور کیوں۔ محسن نے اس دلیل کو مسترد کر دیا۔ لندن میں 101 لڑکیاں ہوں گی جن کے ساتھ آپ نے چکر چلایا تھا، نوجوانی کی غلطیاں۔ میں نے کہا، اس لڑکی سے ایک کام ہے مجھے، اگر یہ وہی ہے جو میرا دل کہتا ہے کہ ہے تو پھر یہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گی۔ اس نے اپنے شوہر کو دھمکی دی تھی کہ باہر نکلے تو ٹانگیں توڑ دوں گی، وہ بزدل اور جورو کا غلام ہے۔ میں نے کہا، وقار نے کہا، میں شرط لگاتا ہوں کہ جب نکی رابعہ اور گل کو بتائے گی تو وہ بھی تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گی۔ بھلا کیا ضرورت ہے نکی کو ایسی خطرناک بات بتانے کی؟ اس سے کہیں گے کہ ہم جا رہے ہیں ماڈل ٹاؤن اور انہیں پک کر کے ڈنر کے لیے لے جائیں گے، 10-11 بجے تک واپس چھوڑ دیں گے، پھر گھر جا کے رابعہ اور گل کو ایسی دردناک کہانی سنائیں گے کہ ان پر رکت طاری ہو جائے گی۔ اگر انہوں نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں کی؟ تمہاری مرضی بھیا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ وقار بولا، نکی چاہتی تھی کہ میں اور محسن کھانے کے بعد جائیں، مگر میں نے کہا کہ دوپہر سے اب تک رابعہ اور گل کے پاس غالب تھا، یہاں اب مولوی خادم حسین ہے، مجھے اور محسن کو ان کی خبر گیری ضرور کرنا چاہیے۔ میرے اپنے کپڑے بیلے اور بغیر استری کے تھے۔ محسن نے بھی مجھ سے اتفاق کیا کہ ان میڈ ان انگلینڈ پاکستانی لڑکیوں کے ساتھ ڈنر پر جانے کے لیے ہمارا ڈریس قطعی غیر موزوں بلکہ باعث شرم تھا۔ اگر ہم بہت زیادہ تیاری کے ساتھ نکلتے تو نکی کی ناک فوراً خطرے کی بو سونگھ لیتی۔ زنانہ تجسس اور شکی فطرت سے مجبور ہو کہ وہ فوراً رابعہ اور گل کو مطلع کرتی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔
اس مشکل میں وقار نے ہماری مدد کی۔ اس نے چائے بنوائی تھی، جب نکی ٹرے لا رہی تھی تو اس نے لے لی اور بڑی مہارت اور احتیاط کے ساتھ ہم پر گرا دی۔ ہم نے شور مچایا اور اس نے معذرت کی، مگر اس کے بعد ہمارے لیے کپڑے بدلنے کا جواز پیدا ہو گیا۔ ہم نے وقار کے سوٹ پہن لیے، اس کی قمیص اور ٹائی لے لی۔ نکی کو ذرا شک نہیں ہوا۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی جس پر رابعہ کی گاڑی کا نمبر تھا۔ دونوں لڑکیاں بھی بالکل تیار کھڑی ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ معلوم نہیں انہوں نے اپنی چچی کو کیا بہانہ بنا کے مطمئن کیا تھا۔ میری نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں آگے نکل جانے کے لیے کہا اور پھر اپنی گاڑی میں ہمارے پیچھے آئیں۔ مجھے یہ سب بڑا عجیب سا لگا۔ بڑی شرم کی بات ہے شیروانی صاحب، بھلا یہ عمر ہے آپ کی کسی لڑکی کو ایسے چوری چھپے ساتھ لے جانے کی؟ میری تو شادی ہو گئی، تم سوچ لو کہ رابعہ کو پتہ چلا تو؟ میں نے کہا وہ آ رہی ہیں پیچھے؟ ہاں، لیکن ان کے ساتھ کم سے کم وقت میں کام کی بات کر لینا، رابعہ اور گل پریشان ہوں گی وہاں۔ اس کے علاوہ نکی نے مجھے ایک بات بتائی تھی۔ ہاں، آج رابعہ کی منظر سے بات ہوئی۔ پہلے اس نے گلہ کیا کہ وقار کے گھر میں سب مر گئے تھے کیا، کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ رابعہ نے بتایا کہ فون میں کچھ خرابی تھی جس کی وجہ سے بات نہ ہو سکی۔ دوپہر کے بعد منظر کی بیوی کے میکے والوں کی ایک فوج نے بغیر بتائے جلغار کی اور منظر پھنس گیا میزبانی کے چکر میں۔ اس نے رابعہ سے کہا بی بی تم کو دلاور کی بیوی سے بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ کس لیے؟ بھائی اس نے خاص طور پر نازو کا نام لے کر ہمیں شاک دینے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے یہ ظاہر کیا کہ ہم شاک پروف ہیں اور اس کی دھمکی رائے گاہ گئیں۔ غالباً دلاور کی بیوی یہ بتانا چاہتی تھی کہ مجھے نازو کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تم مجھے دلاور کے بارے میں بتا دو کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے، کیونکہ تم ہی نے اسے گرفتار کرایا تھا۔ تم وہیں موجود تھے اور تم پولیس کے ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے، مگر ہم نہیں جانتے۔ دلاور کی بیوی نہیں جانتی کہ ہم نہیں جانتے۔ ہم کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہمیں علم ہے اور صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ دلاور کی بیوی کو خوب پزل کر سکتے تھے۔ وہ بتا دیتی کہ نازو کہاں ہے۔ وہ اتنی بے وقوف نہیں ہے۔ معلومات کا تبادلہ کرنے کے بہانے اس سے ملاقات کرنے میں کیا نقصان تھا؟ وہ اپنی شرائط رکھتی، ہم اپنی شرائط رکھتے۔ کیا پتہ اس سے کوئی کام کی بات اگلوا لیتے۔ پیچھے مڑ مڑ کے بات دیکھو، ان کی گاڑی ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ ہم دلاور کی بیوی سے دوبارہ خود رابطہ کر سکتے ہیں۔ منظر نے ایک بات کی جو قابل غور ہے۔ دلاور کی بیوی اگر یہ کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے نازو کہاں ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا نازو اس کے گھر میں ہے؟ اپنے گھر میں تو وہ خود بھی نہیں ہے۔ وہ شوکت رانا کے ڈر سے بچوں کے ساتھ روپوچی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اگر پھر بھی اسے دعویٰ ہے کہ وہ نازو کے بارے میں جانتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ اس کی لاش ارسال کر دی جائے گی، تو غور طلب بات یہ ہے کہ نازو کہاں ہو سکتی ہے؟ کیا وہیں جہاں پہلے تھی، یعنی وزیر خان ٹرسٹ ہاسپٹل میں؟